قرآن کے اندر یہ نص موجود ہے جو بات میں آپ کی سماعت کے حوالے کرنا جا رہا ہوں. دو باتیں مجھے ان آیاتوں سے ملی ہیں اور اس واقعے سے اللہ نے منظر کشی کر کے قرآن بنا کے محمد مصطفیٰ کے سینے کے اوپر نازل فرما دیا ہے. دو باتیں، ایک یہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا کہ کتنا کامیاب عمل ہے کہ اللہ اتنی بڑی مدد فرما دیتا ہے، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسے کا اٹھ جانا تو اللہ تبارک و تعالی کتنے بڑے وبال کے اندر اس کو شامل فرما دیتا ہے. قرآن اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پڑھ دئیے قرآن، ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویر رب دا قرآن، اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دورے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک نوجوان نے اپنے چچا زاد بھائی نو قتل کریا. قتل کر کے انہوں نے مار کے ایک محلے ایک بستی دے اندر سٹ چھوڑیا. یہ سارے بنی اسرائیل دے لوگ پریشان نے دوڑ دوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے. سونے تسی اللہ دے نبی ہو، ساڑے نال بڑا معاملہ پیش آیا، ساڑے دو قبیلیاں دے آپس دے وچ لڑائی ہوندی ہے، جنگ چھڑ دیئے. کسے نے رات دے لمحے دے اندر اٹھ کے بندے نو قتل کریا، قتل کر کے مار کے فلاں بستی دے اندر سٹ چھوڑیا. انہوں دا پیرا کھرا کوئی نہیں پیا ملدا، سانو نہیں پتا چلدا پیا مارن والا کون ہے، کنے اپنی دشمنی پوری کریے. اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے سونے مالکا کریمہ اینا لوگاں نے بڑا میں نو ذلیل کر رکھے آئے. صبح اٹھ دینے دور گر لے، شام نو اٹھ دینے دور گر لے، کرم فرما راہ دینا کوئی معاملہ تے ہو جاوے. اللہ نے پھر قرآن بڑھا کے محبوب دے سینے دے ہوتے اے آیات نازل فرمائیا نے. اس وقت اللہ نے اپنے حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا جا کے انہوں نے پیغام دے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. انہوں نے کہے ایک گئے لب لو، ایک گئے صاف ستری جا کے فذبحوها انہوں ذبح کر دے ہو. مالک ذبح کر کے کی کریے؟ فرمایا او دی بوٹی اٹھا کے ذبح کر کے بوٹی اٹھا کے اس مردے نو بوٹی گوشت کا ٹکڑا لاؤ گے، ایک تھانو اٹھ کے اپنا قاتل دس دے گا. ہونا اگر کوئی بندہ چپ رہ گیا مینوں دکھ رہ جاوے گا. مرزا انجینئر دی تقریر سنانا لا او بے شک اپنے کن بند کر کے بیٹھا راوے، محمد مصطفیٰ دا غلام ہوئے گا وہ ضرور بولے گا میں کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے. اوے مولوی جی منبر تے بیٹھ کے کہنے معاذ اللہ محمد دے وقت محمد دے کول کوئی اوقات کوئی نہیں. اولیاء
مرشد تو رول مر سے ہاں بن مرشد تو رلوے مر سے وچ سونے را فرمایا آقا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مولا کلیم انہوں کہہ دینا ایک گئے نو ذبح کر دین او دی بوٹی اٹھا لین اس مردے نو لا لین مردہ زندہ ہو جائے گا گواہی دے دے گا اللہ دے کلیم آئے نے انہوں گل کریے او کہندے نے فذبحوها او تسی گائے ذبح کرو اللہ تبارک و تعالی حکم پیا فرماندا ہے فرمایا آگے او بنی اسرائیل دے بندے او جنہوں اللہ دی ذات تے کامل یقین نہ ہووے بھروسہ اٹھ جاوے او کہندے نے ایک کداں ہو سکدے سانو کیویں پتہ چلے گا فرمایا تسی مذاق کر دے ساڈے نال اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین فرمایا اگر میں مذاق کرنا سننا فکر اللہ دی عزت دی قسم ہے ہر جگہ تے چوک دے اوتے بیٹھ کے بازاراں دے اندر بیٹھ کے ہر بندہ تینو مذاق کردا نظر آوے گا اللہ دے نبی پہ فرماندے نے انا کون من الجاہلین میں کوئی جاہل تا نہیں جڑا مذاقاں کردا تینو نظر آواں اج ہر جگہ تے وقتی کردا تینو بندہ نظر آوے گا چوکاں دے اندر لیبراں دے اندر کمان دی چھلائی کردے ہویا بندے اپنے آپ نو بڑا فلاسفر کہندے نے پر کہہ کے کہندے نے بندہ بڑا بلیارے بڑا چلا کے سارا دن وقتی کردہ نظر آندہ ہے قرآن دستا ہے مذاق کرنا اے پڑھے لکھے لوگاں دا کم نہیں ہے جاہل لوگاں دا کم ہے ہر وقت اللہ اس رسول دے نام فرمانی کرنا جاہل دا کم ہے او جیڑا پڑھا لکھا یا حضور دے دین نو منانا لا کدے تینوں بھی کسے دی بیستی کردہ نظر نہیں آوے گا مختصر کرام بڑی طویل گل لے اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گئے ذبح کرو کہندے نے کس طرح دی قال دولنا ربک یبجل لنا ما ہی سنو دسنا ہوگا کس طرح دی ہوئے کیوں جئی ہوئے اللہ نے فرمایا قال انہو یقول انہا بکرت لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون اللہ دے کلیم نے فرمایا اللہ فرما دے ایسی گائے لبنا جدے نہ حل چلائے ہوئے نہ بڑی ہوئے نوجوان ہوئے بچی ہوئے او دے کلو کھیتی باڑی دا کم نہ لے آوے پہلے زمانے دے اندر لوگ گاواں دے کلو حل چلوان دے سن زمیناں نو اندر پانی لان دے سن اللہ کہندے نہ حل چلائے ہوئے اور نہ ہی کوئی داغ دھبا ہوئے او دے اندر بالکل خوبصورت سرد زرد رنگ دی گاں ہوئے ان لے آؤ ذبح کرو فرمایا اے لب دے گاں کتے ملیے جڑا میں نکتہ دیان جا رہے سا فکرہ دیان جا رہے سا امام خازن رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے بنی اسرائیل دا ایک بندہ او دا مران دا وقت قریب آگیا او دے کلو ایک گاں چھوٹا بچہ ہے بڑی اولاد کوئی نہیں انہیں گاں دے اتنے نشانی لائیے جنگل دے اندر چھوڑے آپ فرمایا مالک تو کرم فرماوی میری اولاد وڈی کوئی چھوٹا بچہ ہے وڈا ہو کے گاں دے نال گزارا چلاوے گا اے تیرے سپرد پیا کرنا وا اے خدا تو جانے اے گاں جانے فرمایا گائے چھوڑ کے جب بچہ وڈا ہویا ماں نے حکم فرمایا جانا تیرا بابا جنگل دے اندر گاں خدا دے سپرد کر کے گیا انہوں اٹھا کے لیا انہوں بیچیے تے کاروبار چلائیے کوئی بچہ چل کے گیا جنگل دے کونے تے جا کے آواز دیتیے او گاں مالک جیرا میرا بابا اس جنگل دے اندر چھوڑ کے گیا میں لے آنوا سے آیا امام خازن فرما دینے اللہ دی عزت دی قسم ہے کچھ سال پہلے چھوڑی ہوئی گاں اور دوڑ دی ہوئی
اس بچے دے قدماں دے اندر آ گئی، وہ نشانی بھی موجود ہے۔ بچہ لے کے آیا، ماں نے کہا جا انہوں بازار دے اندر بیچ کے آ۔ وہ بچہ لے کے گیا بیچن واسطے، ایک سفید داڑھی والا بابا سفید امام والا خریدن آیا، انہیں کیا 10 کتنے دی دیویں گا؟ اس بچے نے کیا 3 دینار دیواں گا، گاں دیواں گا۔ فرمایا جا اپنی ماں کو پوچھ کے لیا 6 دینار دیواں گا، گاں بھی لیواں گا۔ بچہ واپس آیا، لوٹیا، ماں دے نال مشورہ کریا، ماں نے کیا بیٹا گاں 3 دینار دیے، تو 6 دینار کیوں لینے؟ جا پوچھ کے آ، معاملہ کچھ اور ہے، اے بندہ نہیں، اے بتقاضے بشریت لے نہیں آیا، اے مینوں خدا دا کرشمہ پیا لگدا ہے۔ فرمایا جدوں توڑ کے گئے نے نا پوچھیا نا، اگے آن والا کوئی بندہ نہیں، کوئی بشر نہیں، بلکہ کیا میرا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، اللہ نے مینوں بھیجیا۔ فرمایا ایویں گاہ نہیں بیچنی، تیرے باپ نے تیری ماں نے میری ذات دے تے ایڈا بڑا بھروسہ رکھیا، ایڈا بڑا توکل کریا، اے اللہ ادو تک گاہ نہیں بیچن دے گا جدوں تک پوری کھل زیورات جوہرات پیسے نال نہ بھر کے دے گا۔ ادھر بنی اسرائیل دے لوگ سوال کرتے رہے نے، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اس وقت تک وہ ڈھونڈتے رہ گئے، لیکن جس وقت پہنچے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے کے اندر، یہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، جس وقت اس کو لوگ پہنچے وہ چھوٹا بچہ تھا، اب جوان ہو گیا تھا، گائے لینی ہے، زرد رنگ کی گائے ہے آپ کے پاس، پورے علاقے بستیوں چھان ماری ہے، ہمیں نہیں ملی۔ اس نے کہا کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا میں تو اس کے جتنا گوشت ہے وزن کر کے اتنے پیسے اس کے لوں گا۔ اب وہ بنی اسرائیل والے یہاں سے بھروسہ اٹھتا ہے خدا کی ذات کے اوپر۔ پہلے انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، پھر اس نے کہا بتائیں گاں کیسی ہو، رنگ کی کیسی ہو، سوال کے اوپر سوال بڑھتا گیا، توکل خدا سے اٹھتا گیا، ادھر سے معاملہ بڑھتا گیا۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ اتنی بڑی قیمت ادا کرنا صرف وجہ کیا ہے؟ خدا کی ذات سے بھروسے کا اٹھ جانا۔ اور ادھر سے ایک بندہ گائے چھوڑ گیا کچھ سال پہلے جنگل کے اندر، خدا کے سپرد کر کے گیا، جیسی کی جیسی گائے تھی وہی کی وہی واپس لوٹ کر آئی۔ ادھر سے اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر پوری کھال بھر کر پیسوں کی ان کو عطا کی، اللہ نے اس کو اتنا بڑا عطا فرمایا۔ ادھر سے جن کا توکل رب کی ذات سے اٹھ گیا، اللہ نے ان کو اتنا بڑی سزا دی کہ بہت بڑا خزانہ دے کر خدا کو راضی کرنا پڑا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن اس بات کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ پھر وہ اس بات کو مان گئے، جس وقت اس گائے کی بوٹی کو لگایا نہ مردے کو، تو جو بچہ وہ جس نے قتل کیا تھا، جو مدعی بن کر پھر رہا تھا، بس لگائی بوٹی تو اٹھ کر کہنے لگا یہ تو مجھے قتل کرنے والا یہی بندہ ہے جو تجھے ساتھ لے کر آیا ہے، میرا ہی بھتیجا ہے، اسی نے تو مجھے قتل کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم۔ ذرا دیکھیں نا آپ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں سارا دن، بھی فلاں مولوی کی بات نہ سنیں جی، فلاں کی نہ سنیں، فلاں ایسے کہتا ہے، فلاں ایسے کہتا ہے۔ پہلا پارہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آیات مبارکہ آپ خود اٹھا کے پڑھ لیں گے، 70 71 78 آیات ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ گائے کی بوٹی لگی تو مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا، یہ گائے کی بوٹی ہے۔ سن لو اللہ کی عزت کی قسم، اور جس بندے کو محمد مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے، اللہ اس کو کتنی شان عطا فرما دے، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟